رسول اکرم نے فرمایا اگر مانگنے والا تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو منع مت کرو. کہ اتنا شاندار گھوڑا، اتنا مہنگا گھوڑا لیے پھر رہے ہو اور مانگ رہے ہو. چلے، مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں، نہیں دیتے ہم. منع کیا اللہ کے رسول نے. قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خبردار اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بے عزت نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو. اگر گڑ نہیں دے سکتے ہو تو گڑ کی سی بات کر لو، بٹھاؤ، پانی پلاؤ، اس کے خیر خیریت پوچھو. تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کہنا بھائی آج نہیں ہے، پھر کسی دن آؤ گے تو انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے. اب یہ مرحلے آتے رہتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، دھیڑ ہے، بڑھاپا ہے. اس کو گزارنا کیسے چاہیے؟ اسلام نے، ہمارے رسول نے ہمیں دو باتیں بتلائی. زندگی بچپنا ہو، جوانی ہو، ادھیڑ ہو، بڑھاپا ہو، ہر مرحلہ زندگی کا صبر اور شکر کے ساتھ گزارو. دو مولوی ہیں، ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، یہ اسلام کے خلاف ہے. ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا اسی کرتے تھے، یہی صحیح ہے، تم ہی سچے اہل سنت والجماعت ہو. اب عام آدمی بیچارہ جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں، وہ کیا کرے، کس کی مانے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم تو یہی کریں گے. اس نے تحقیق نہیں کی، اور جس نے تحقیق کی وہ ادھر سے ادھر آ گیا، اہل حدیث بن گیا، دیوبندی بن گیا، بدعتیں چھوڑ دی اس نے. تو آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایسے تبدیلی ہوتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق مرتبہ ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، محدثین، اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے جب سے بنایا ہے تب سے انسان کا سلسلہ آزمائشوں، امتحانوں، دشواریوں، آسانیوں، نعمتوں اور طرح طرح کی آسائشوں کے ساتھ ملا جلا چل رہا ہے. اللہ رب العزت کبھی انسان کو فراخی عطا کرتا ہے،
اور کبھی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی چیز کی طرف ہم نہ دیکھیں، صرف اس چیز کی طرف دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس کو ہم بچپن کہتے ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے جس کو جوانی کہتے ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے جس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے جس کا نام بڑھاپا ہے۔ ایک انسان ہے اور اتنے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ بچپن کا زمانہ بے فکری کا زمانہ ہے، اور جوانی کا زمانہ بے ہوشی کا زمانہ ہے، اور جوانی کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ آزمائشوں، ذمہ داریوں اور طرح طرح کی ایسی ابتلاؤں کا زمانہ ہوتا ہے۔ گھر سے باہر تک انسان صرف اگر دیکھا جائے تو گھن چکر بن کے رہ جاتا ہے۔ ایسے میں جیسے تیسے یہ زمانہ وہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اب ایسا نہیں کروں گا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو نکال دیتا ہے مصیبت سے، کہتا بھئی اب تو نکل گیا، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد پھر سے وہی حالات آ جاتے ہیں، وہی غلطی بار بار کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ شکایت ہوتی ہے، بچے سنتے نہیں، گھر والے سنتے نہیں، بیوی سنتی نہیں، رشتہ دار توجہ نہیں کرتے، دنیا بھر کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کیا خود اس کے اعضاء اس کی سنتے ہیں؟ کبھی لرزہ ہو جاتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے گلاس کپ اور پکڑا نہیں جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے۔ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھیں کس کی ہیں؟ اس کی اپنی ہیں۔ جن ہاتھوں پر اس کو بھروسہ تھا کہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ ہاتھ اس کے کسی چیز کو پکڑتے ہوئے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ پیر ہاتھوں سے پہلے جواب دے جاتے ہیں۔ اب کس کی شکایت کرے؟ جب اس کا اپنا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو دوسروں کی شکایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ انسان پیدا ہونے سے مرنے تک ایسی تبدیلی سے گزرتا رہتا ہے جو ہر آنے والی تبدیلی پہلے کے مقابلے میں وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ بچپن گزر گیا، جوانی آ گئی، اب سوچتا یہ بہت اچھا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کسی کی سنتا نہیں ہے جوانی کے جوش میں۔ لیکن
حقیقت تو یہ ہے کہ بچپن کا زمانہ جو ہے اس سے بہتر کوئی زمانہ تھا ہی نہیں اس کے لیے، نہ کوئی ذمہ داری اور نہ کسی کا سوال، جو چاہتا تھا کرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، دن بھر کھیلتا رہتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کر رہے۔ یہ زمانہ بادشاہت کا زمانہ ہے، یہ بچپن، کوئی ٹینشن نہیں، اور کتنی ہی بڑی ٹینشن ہو یوں ہنس کے اڑا دیتا ہے اس کو۔ جوانی آتی ہے، یہ تو پتہ رہتا ہے کہ جوانی آ گئی، لیکن کب چلی گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ میاں جوانی چلی گئی۔ اسی لیے شاعر نے کہا، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا جب آ جاتا ہے، آپ کتنے ہی خمیرے اور کتنی ہی آپ دوائیں، کیپسول، ٹانک پی لیجئے، اور آپ یہ چاہیں کہ بڑھاپا دور ہو جائے، بڑھاپا دور نہیں ہوتا۔ ایک بار آ گیا تو پھر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جوانی کی صرف حسرت رہ جاتی ہے، تمنا رہ جاتی ہے، لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، لیت الشباب یعود یوما، اے کاش میری جوانی دوبارہ آ جائے تو میں اس کو بتلاؤں کہ میرے بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ فاخبرہ بما فعل المشیب، لیکن آئے گی کیا جوانی؟ نہیں آتی۔ تو بھائیو عزیزو، یہ بات آپ نے سنی، دو بات یاد رکھو۔ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اگر شعور ہے، عقل ہے آپ کے بھیجے میں، دماغ کام کر رہا ہے، تو اس بات کو کاغذ پہ نہیں اپنے دل پہ لکھ لو کہ یہ زندگی جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی رہی ہے، ایسا ہی کرتی رہے گی۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ اس کو بیکار مت جانے دو۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور صحت مندی کو غنیمت جانو اپنے مرض سے پہلے، اور اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سونے کے حروف سے آپ لکھو تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
اب یہ مرحلے آتے رہتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ ہے، بڑھاپا ہے، اس کو گزارنا کیسے چاہیے؟ تو بھائی اسلام نے، ہمارے رسول نے ہمیں دو باتیں بتلائی ہیں۔ زندگی بچپنا ہو، جوانی ہو، ادھیڑ ہو، بڑھاپا ہو، ہر مرحلہ زندگی کا صبر اور شکر کے ساتھ گزارو۔ صبر کرو، اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے بچے ہیں، عید کا موسم آ رہا ہے اور باپ کے پاس بندوبست نہیں ہے نئے کپڑے بنانے کا، تو بار بار اس کو ٹینشن دیتے، اس کو الزام دیتے ہیں، بعض تو برا بھلا بھی کہتے ہیں ماں باپ کو، آپ نے کیا کیا ہے آج تک؟ میرے تمام ساتھی، تمام دوست، تمام محلے والے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، میں کیا پہنوں گا؟ اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ باپ کی مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے، دشواری کیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن جب اس عمر میں پہنچیں گے، جس عمر میں باپ پہنچ گیا ہے، تب ان کو احساس ہوگا کہ باپ کتنا مجبور تھا، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے باپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اور تب احساس ہوگا کہ باپ کتنی بڑی دولت تھی ہمارے لیے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے سائے میں ہم نے چلنا سیکھا، بولنا سیکھا، پلنا سیکھا، رہنا سیکھا، اور جب وہ درخت نہیں رہتا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر تو ہے لیکن چھت نہیں ہے۔ محلے والے کس نظر سے دیکھتے ہیں، رشتہ دار کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پرائے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ عزیز، قریب، رشتہ دار، ناطے دار، ان کی نظریں بدل جاتی ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور نظر انداز کرنے کے نئے نئے طریقے کھوجتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں لیکن شکایت نہیں کر سکتے، ان سے احتجاج نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسی کو غنیمت جان کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب باپ ہوتا ہے ہمیں ان میں سے کسی کی فکر نہیں ہوتی، نہ اپنوں کی، نہ پرایوں کی، نہ رشتہ دار کی، نہ ناطے دار کی، اور سب وہ ہمیں اپنے باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس نظر سے وہ ہمارے باپ کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، اور باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ہم یتیم کہلاتے ہیں، جن کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا، بے یار و مددگار، بالکل اس طرح کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور ان کا رکھوالا نہیں ہے، ادھر سے بھیڑیا آتا ہے، ادھر سے کتے آتے ہیں، ادھر سے شیر آتا ہے، ادھر سے لکڑبگا آتا ہے، اور ہر ایک اپنا نوالا بناتا ہے، شکار بناتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ریوڑ ہونے کے باوجود کسی کو روک نہیں پاتا ہے۔
اور ایک اکیلا چرواہا، ایک اکیلا باپ دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو عزیزو، باپ کی قدر کرو، عزت کرو، اور جس حال میں ہو صبر کے ساتھ، اگر پریشانی آتی ہے، اور شکر کے ساتھ اگر اللہ رب العزت نوازتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اگر صبر کو چھوڑ دیا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور اگر شکر کو چھوڑ دیا تو جو نعمتیں ہیں تمہارے پاس یہ بھی چھن جائیں گی، اور قیامت میں اللہ رب العزت جو اس کا بدلہ دے گا وہ اور زیادہ ہمارے لیے پریشان کن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کو۔ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث صحیح میں بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے لیے جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے۔ ایک آدمی گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں، اور سارے لوگ اس کو گنجا گنجا کہہ کے بہت چڑھایا کرتے تھے۔ بہت پریشان تھا اپنی گنج سے۔ ایک تو یہ کہ عمر کے ایک حصے میں جا کر بڑھاپے میں بال گر جاتے ہیں، لیکن کسی آدمی کے جوانی میں اگر بال گرنے لگے تو اس کی صورت کیسی ہو جاتی ہے؟ تو سارے لوگ اس کا نام بھول جاتے ہیں اور اس کا نام گنجا رکھ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی اسی بستی میں، یہ آدمی تھا مبروس، برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہماری چمڑی کا رنگ ہے، ایک بیماری ہوتی ہے اس چمڑی کے نیچے، ایک بہت چھوٹا سا ایک جرثومہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے نیچے ایک لیئر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہماری چمڑی کی رنگت کو باقی رکھتی ہے، وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری چمڑی اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے، یہاں سفید سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں یہاں ہو رہا ہے، کہیں یہاں ہو رہا ہے، آدمی کی شکل عجیب طرح کی بگڑ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مبروس، برس والا۔ تو سماج میں اگر جوانی ہی میں کسی نوجوان کو اس طرح کی بیماری ہونے لگے تو سب لوگ اس سے دور رہتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ کسی کو چھونے سے لگ جائے تو ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے دور رہتے۔ بہت سارے لوگ تو اس کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے۔ ایک اور آدمی اسی بستی میں اندھا، جوانی میں اگر کوئی آدمی اندھا ہو جائے تو سماج کا ہر ایک آدمی اس سے مذاق کرتا ہے، اس کو دھوکے دیتا ہے،
اس کی چیزیں لے لے کے چھین کر اس کو تنگ کرتا ہے۔ یہ تینوں آدمی اپنی ان بیماریوں سے بہت زیادہ پریشان۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آیا سب سے پہلے گنجے کے پاس، دعا سلام کی اور اس کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال پوچھتے، بہت پریشان۔ کوئی بھی آدمی مجھے عزت نہیں دیتا اور ہر ایک آدمی مجھے چڑھاتا ہے، سماج میں رہنا میرا دشوار ہو گیا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہوں جیسے اور لوگوں کے سروں پر اچھے اچھے گھنے بال ہیں، کالے کالے میرے سر پر بھی بال اگائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھرایا، سر پہ بال آ گئے۔ دیکھ کے بڑا خوش ہوں۔ کہا اچھا بولو کون سا مال چاہیے؟ کہنے لگا اونٹ۔ تو بچہ دینے والی اونٹنی، بالکل جیسے 2-4 دن کے بعد بچہ دے دے، وہ ایک اونٹنی اس کو دے دی گئی کہ لو۔ اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ بہت خوش۔ اب تک جو لوگوں کے طعنے سنتا تھا، سماج سے جو بے عزتی کا ماحول تھا اس کے ساتھ، سب ختم۔ گھر والے بھی اس کو دوسری نظر سے دیکھنے لگے، سماج والے بھی۔ اور مال کا تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ ایک اونٹنی، ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے، دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک پوری وادی، علاقہ ایک پورا اونٹوں سے بھر گیا اس کا، یعنی مال کی ریل پیل ہو گئی۔ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے برس کی بیماری ہے، بڑا پریشان ہے، علاج کرتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اور کسی جگہ داغ نکل آتا ہے۔ تو اس سے جا کے دعا سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال پوچھتے ہو، بہت برے حالوں میں زندگی گزار رہا ہوں، سب لوگ چڑھاتے ہیں مجھے، گھن کرتے ہیں مجھ سے، میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، میرے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھانا چاہتے۔ کیا چاہتے ہو؟ چاہتا کیا ہوں، چاہتا ہوں یہ بیماری ختم ہو جائے اور میری چمڑی بھی ویسی ہو جائے جس سے دوسرے لوگوں کی ہے خوبصورت۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھرایا، بیماری ختم، وہی خوبصورت دمکتی ہوئی چمڑی، جوانی، جوان تو تھے ہی۔ کہا کیا مال چاہتے ہو؟ کہا گائے، بیل۔ تو ایک گابھن گائے فرشتے نے اس کو دی، کہا یہ لو۔ اور پھر وہ بھی دن دونی رات چگنی ترقی کر کے اتنی گائے ہو گئی کہ اس کو بھی ایک پوری وادی کی، ایک علاقے کی ضرورت پڑنے لگی۔ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، جا کے سلام کیا، کون ہے بھائی؟ کیا حال چال ہیں؟ میں ایک مسافر ہوں۔ کیا بھائی حال برا ہے، دنیا میں ہوں اور دنیا کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کدھر نکل رہا ہے کدھر ڈوب رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں، لیکن مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیا چاہتے ہو؟
چاہتا ہوں دنیا کی رنگینی کو میں بھی دیکھوں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھرایا، سجلا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی آ گئی، دیکھا دنیا تو واقعی بہت رنگین ہے۔ کیا مال چاہتے ہو؟ کہنے لگا بکری۔ فرشتے نے اس کو ایک بکری دی جو عنقریب بچہ دینے والی ہے، اور پھر فرشتہ تو چلا گیا، اس کی بکری اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کو بھی ایک بہت بڑے علاقے کی ضرورت پڑی۔ کچھ زمانہ گزر گیا، اب یہ دن بدن مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے غریب تھے، دنیا ان کو چڑھاتی تھی، ان سے دور بھاگتی تھی۔ اب یہ مالدار ہیں، بیماری بھی کچھ ہے نہیں، سارے لوگ ان کے پاس آتے جاتے، بیٹھتے اور سیٹ صاف کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان لوگوں کی آزمائش کرو۔ فرشتہ آیا سب سے پہلے اس گنجے کے پاس، ایک مسافر کی شکل میں، ایسا مسافر جو پریشان حال ہے، کپڑے ثابت نہیں ہیں اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ آ کر سلام کیا، اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی مسافر ہو، سواری میرے پاس ہے نہیں اور دور جانا ہے مجھے، اگر آپ کچھ نظریں عنایت کریں، اللہ کی مدد ہو جائے اور آپ کی توجہ ہو جائے تو میری مشکل آسان ہو جائے۔ تو اس نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کیا کریں بھائی، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، کس کس کو دینا پڑ رہا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، رشتہ دار ہیں، ناتے دار ہیں، گاؤں والے ہیں اور محلے والے ہیں۔ اب تم پتہ نہیں کہاں کے ہو، اب محلے والوں کو دیں کہ باہر والوں کو دیں۔ آج کل ہمارے یہاں بعض جگہ شیطان بعض لوگوں کے دماغ میں خناس پیدا کر رہا ہے۔ یہ باہر والے جو آ رہے ہیں، ان کا چندہ بند کیا جائے، مقامی لوگوں کو دیا جائے، تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب باہر والے جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں چندہ ہی نہیں مل رہا ہے تو آنا بند کر دیتے۔ تو کچھ دنوں تک یہاں پر اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بیت المال بنانا ہے، فلاں مال بنانا ہے، کرتے رہے۔ اب باہر والے تو آ نہیں رہے۔ یہیں یہ بیت المال کے صدر تھے، یہ ناظم تھے، ان سے ذرا سی بات ہوئی، دینا بند کر دیا۔ ہم کیوں دیں؟ نام کیا ہو رہا ہے، مال ہمارا جا رہا ہے، دینا بند کر دیا۔ تو ادھر ادھر کوئی آ رہا ہے، اس کو دے دیا، رفتہ رفتہ دینا ہی بند کر دیا، کسی کو نہیں دیتا۔ باہر والے آتے تھے تو بیچارے یاد دلاتے تھے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، بیماروں کا، پریشان حال مصیبت والوں کا حصہ ہے، اللہ نے رکھا ہے، ان کا حصہ دے دو۔ زکوٰۃ کے معاملے کو رسول اکرم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک زمانہ ایسا ہے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، خوش دلی سے نہیں دیں گے کہ یہ تو انہی کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا مال
ہمارے مال میں اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ان کا مال ہے، ان کو دے دو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مال ہے، چاہیں گے دیں گے، چاہیں گے نہیں دیں گے، ہمارا مال ہے۔ حالانکہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تو غریبوں کا مال ہے۔ آج کسی کو اگر کہہ دیا جائے، بڑے سیٹھ صاحب بنے پھر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کا مال کھاتے ہیں اور سیٹھ صاحب بنے پھر رہے ہیں، تو لاٹھی لے کے آپ کو مارنے کو پہنچ جائے گا۔ تو نے کب دیکھا ہم غریبوں مسکینوں کا مال کھا رہے؟ تو نے کیسے کہا؟ تجھے جرأت کیسی ہوئی؟ کیا اس نے غلط بات کہی؟ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو غریبوں مسکینوں کا جو مال ہے وہی تو کھا رہے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت نے ان کا مال آپ کے مال میں رکھا ہے، دیا ہے۔ دیتا تو وہی، آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آپ کے مال میں آپ کے ساتھ ان کو بھی دیا ہے، اسی لیے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے نکالو ہمارے راستے میں۔ تو یہ ایسے خناس لوگوں کے دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارا مال ہے نہیں دیں گے۔ ارے بھائی تیرا مال نہیں ہے، کیوں خواہ کر رہا ہے؟ تیرا مال نہیں ہے، یہ انہی کا مال ہے۔ اللہ نے ان کا مال تیرے مال میں پیدا کیا ہے، رکھا ہے۔ یہ مال نکال دے، یہ مال نکال دے تو تیرا مال بھی پاک ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت جتنا تو دے گا اس سے زیادہ تجھے عطا کرے گا۔ لیکن نہیں کرتا ہے۔ تو طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ بیچارہ مسافر غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، میری منزل بہت دور ہے، مجھے دور جانا ہے، سواری ہے نہیں میرے۔ اس کے پاس کتنے ہیں؟ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں اس کے ریوڑ میں، اور اس مسافر کو 1 اونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے میاں اور بھی بہت سے خرچے ہیں، وہی آپ ہی اکیلے تھوڑے ہی ہو، یہاں تو صبح سے شام تک کتنے آتے ہیں؟ ہاں کتنے تو آتے ہیں، لیکن دیتے کتنوں کو ہو؟ یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی نا، میاں صبح سے شام تک تانتا لگا رہتا ہے، تانتا تو لگا رہتا ہے، لیکن آپ کتنوں کو دیتے ہو؟ سب کو تنخواہ دیتے ہو، دیتے کسی کو نہیں، اور بدنام اور کرتے ہو۔ اب اس سے کہا مسافر ہوں، پریشان ہوں، کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے اور سواری کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اگر آپ کر دیں تو میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ ان کا بھیا یہ دیکھ رہے ہو نا اتنے سارے اونٹ، ایسے ہی خرچے بھی بہت ہیں بھائی، آج کوئی جگاڑ نہیں، آج میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو نظر بھر کے دیکھتا ہے، کیا تو وہی نہیں ہے جو گنجا تھا، فقیر تھا، اللہ نے تجھ کو مال دیا؟ تو غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کہا؟ میں گنجا تھا، میں فقیر تھا؟ میاں یہ مال تو ہم نے باپ دادا سے وراثت میں پایا ہے، ہمارا خاندان مالدار، ہمارے باپ دادا بھی مالدار تھے، ہم کب غریب تھے؟ اور یہ جو کچھ بھی مال ہے ہم کو باپ دادا سے ہماری وراثت میں ملا ہے، اور کیا کہا گنجا؟ ارے میں ہمیشہ سے ایسے ہی خوبصورت بال والا تھا۔ تو فرشتے نے کہا
اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اسی شکل میں پہنچا دے. اس کے سامنے یہ گنجا ہو گیا، سارے بال اتر گئے اور پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا. فرشتہ یہاں سے چلا، مسافر کی صورت میں، ضرورت مند کی صورت میں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پر خاک اڑ رہی ہے، اور پہنچا مبروس کے یہاں، برس والے کے، جس کے پاس باڑے میں سینکڑوں ہزاروں بیل اور گائے ہیں. اس کے پاس گیا، سیٹھ صاحب مسافر ہوں، بڑا پریشان ہوں، دور جانا ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، اگر اللہ چاہے اور آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو میری مشکل حل ہو سکتی ہے، میں اپنے گھر پہنچ سکتا ہوں. اس نے نظریں اٹھا کر دیکھی، کوئی مانگنے والا ہے. کہ بھیا ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کس کس کو دیں؟ دیتے ہی رہتے ہیں ہم، آج تو نہیں ہے کوئی جگاڑ، پھر آنا کبھی. بہت اس سے کہا، ٹس سے مس نہیں ہوا، 2 پیسے دینے کے لیے تیار نہیں اس مسافر کو. تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تو وہی ہے برس والا جس کے سارے چہرے پر اور بدن پر داغ دھبے تھے اور سارے لوگ چڑھاتے تھے، تو وہی نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، مجھ کو کائے کو برس ہوتی، میں تو ہمیشہ سے اچھی خوبصورت چمڑی والا ہوں. نہیں، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے. کون کہتا ہے میں فقیر تھا؟ ہم تو باپ دادا سے امیر چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے امیر چلے آ رہے ہیں. نہیں، یاد کر، تو ایک زمانے میں برس والا تھا اور غریب تھا، تیرے پاس مال وال نہیں تھا. تو مسافر بیچارہ اس کے اوپر اور اینٹ کر، کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں بکواس کر رہا ہوں؟ اگر تو اپنے کہنے میں کہ میں ہمیشہ سے مالدار ہوں اور ہمیشہ سے خوبصورت چمڑی والا ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تھا. تو اس کی چمڑی جو خوبصورت تھی پھر سے وہ داغدار ہو گئی اور پھل بھری. برس کو بعض علاقے میں ہندوستان میں پھل بھری بھی کہتے ہیں. سارے چہرے پر بدن پر وہی داغ دبے. اور فرشتہ وہاں سے چلا آیا. اب اندھے کے پاس پہنچا، سلام کیا تو اب تو اندھا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. کہا بھائی مسافر ہوں، بہت دور سے آ رہا ہوں، سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں، بہت دور جانا ہے. اگر اللہ چاہے اور آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو میرا کام بن جائے، تھوڑی سی مدد کر دو میری. تو اس اندھے نے کہا بیٹھو بیٹھو، بٹھالا، پانی پلایا، عزت سے بات کی. کیا چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ کچھ مل جائے. کہ دیکھو یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، جتنا تمہیں چاہیے اچھا لگے لے جاؤ، اجازت ہے ہماری طرف سے، لے جاؤ. بھائی مجھ سے مذاق مت کر. نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب اللہ نے دیا ہے،
اللہ کے راستے میں دینے میں کیا پریشانی ہے؟ اور دے دے گا اللہ تعالیٰ. تمہیں جتنی چاہیے اتنی لے جاؤ. 1 2 10 20 50 100 جتنی بکریاں چاہیے اتنی لے جاؤ، اللہ اور دے دے گا. تب وہ فرشتہ اپنی حالت بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ سن، میں آج تمہاری بستی میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا. تمہارے 2 ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے، لیکن تو پاس ہو گیا. اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی روشنی باقی رکھے. تو بھائیو عزیزو، یہ واقعہ ہمارے رسول نے سنا ہے، بخاری اور مسلم کا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. انسان جب سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے آزمائشوں میں، امتحانوں میں گھرا رہتا ہے، اور یہ آزمائشیں اس کو ہر بار ایک نیا سبق دے کر جاتی ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ان سے سبق سیکھتے ہیں، نصیحت اور عبرت لیتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ہم نے حضرت ابراہیم کو، اور حضرت ابراہیم امام الموحدین ہیں، ابو الانبیاء ہیں. سارے بنی اسرائیل کے نبی 1 2 نہیں، 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیل کے نبی. ان تمام کے باپ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم. اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. یہ پورا سلسلہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا. ایک حدیث میں یوں ذکر کیا گیا کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء، علماء حق، علماء سو نہیں، دنیا دار مولوی نہیں، دیندار مولوی، اللہ سے ڈرنے والے، دین کی بات سچی سچی پہنچانے والے، اس بارے میں کسی کی روح رعایت نہ کرنے والے، یہ ہوتے ہیں علماء حق. حق بات کہہ دیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا اس بات سے نہیں ڈرتے. یہ ہوتے ہیں علماء حق. اور علماء سو، علماء سو عوام کا مزاج دیکھ کر، سیٹھوں کا مزاج دیکھ کر، مالداروں کا مزاج دیکھ کر بات کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. یہ دنیا دار ہے. اور یہی فرق ہوتا ہے. جتنی بدعات ہمارے یہاں ہیں، اور ایک پورا بڑا فرقہ بدعات پرستی میں پیر سے لے کر سر تک ڈوبا ہوا ہے. ان کا اوڑھنا بچھونا ہی بدعتیں. یہ سارے کے سارے اتنے زیادہ بڑی تعداد میں بدعتی کیسے بن گئے؟ آپ کی نظر میں نہیں آتے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی؟ اتنے زیادہ بڑی تعداد میں بدعتی کیسے؟ کس آدمی نے تبلیغ کی تھی ان کو یہ بتلایا کہ تیجا، 10واں، 40واں، 20واں، برسی، محرم، تازیہ، شبرات، کنڈے، یہ سب کرنا چاہیے؟ کس نے بتایا ان کو؟ کوئی مولوی آیا تھا؟ نہیں. یہاں ہندوستان میں جب لوگ
मनोवादी मानसिकता से हजारों साल तक पीड़ित रहे, परेशान रहे, उनके जुल्म व ज़्यादती से निकलने के लिए उन्होंने जब इस्लाम आया, इस्लाम को देखा कि इसमें मान सम्मान दोनों है, तो वो अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए। किसी ने इनको ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। वहाँ जो मजहबी रहनुमा था, महंत, पंडित, वो अपने पैर भी नहीं छूने देता था। हम पूजा करना चाहते हैं उसी के बताए हुए भगवानों की, तो हमें मंदिर में नहीं जाने दे रहे। अगर मंदिर के कुएं से हमने पानी भर लिया तो पूरा कुआं नापाक हो जाता था, अशुद्ध हो गया। और अगर किसी और जाति के बर्तन से हम शूद्र हैं, पानी पी लिया तो उस पे रोटी पड़ जाती थी, सारी बिरादरी को रोटी खिलाएगा तब जाकर वो शुद्ध होगा। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, और ऐसे ऐसे टैक्स लगाए लोगों पर कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। बहरहाल इस जुल्म ज़्यादती से निकलने के लिए लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। अब बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए। आपके यहाँ इस बस्ती में अगर अचानक 1000 आदमी मुसलमान हो जाएं, एक पूरी बिरादरी मुसलमान हो जाए, तो क्या इनकी तालीम और तरबियत ज़रूरी नहीं होगी? इनको सिखाना नहीं पड़ेगा इस्लाम क्या है, नमाज कैसे पढ़ो, रोज़ा कैसे रखो, हज क्या करना, ज़कात कैसे देना है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ कोई बंदोबस्त था नहीं। ये जो मुसलमान हुक्मरान थे यहाँ पर, बस नाम के मुसलमान थे, ये खुद भी। हुकूमत रहनी चाहिए बस, बाकी तुम क्या कर रहे हो कोई परवाह नहीं। जैसे आजकल कोई परवाह नहीं, कितनी ही महंगाई बढ़ जाए, लोगों को नौकरी ना मिले, उसे कोई परवाह नहीं है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही। जबकि जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है महंगाई पे कंट्रोल करना, लेकिन नहीं। तो इन मुसलमान हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, इन विचारों की जो इस्लाम में आए थे, मुसलमान तो हो गए, लेकिन इनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं किया, मदरसे नहीं बनवाए ताकि इनके बच्चे पढ़ें और इस्लाम को समझ लें। तो उनके यहाँ जो रस्में होती थी, वो सारी रस्में मुसलमान होने के बाद भी करते रहे। अब ये सारी रस्में, तीजा, 10वां, 40वां, 20वां बरसी, ये कहाँ से आई? ये रस्में सब हिंदुओं से आई। इन रस्मों में कोई एक रस्म भी ऐसी नहीं है जो इस्लाम से आई हो, बस नाम बदल दिया। वहां डठौन कहते थे, यहां 10वां कह रहे। वही जिसको आज हमारे यहाँ नियाज फातिहा, तबर्रुक, तबर्रुक कितना अच्छा नाम लगता है, लेकिन ये तबर्रुक वही तो है जिसको प्रसाद बोलते हैं। पहले प्रसाद बोलते थे संस्कृत में, अब मुसलमान हो गए तो उर्दू या फारसी में कह रहे हैं उसको, उसका नाम क्या रख दिया? तबर्रुक। जैसे उनके यहाँ प्रसाद क्या, एक शीत लड्डू का एक टुकड़ा गिरना नहीं चाहिए, गिर गया तो उसको सर्व आंखों पे रख के और फिर उसको खाएगा। ऐसे ही तबर्रुक का तस्वुर हमारे यहाँ है। जो
برسی ہو رہی ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہیں سے آئی ہے۔ یہ تیجا، دسواں، 40واں برسی، یہ سب وہیں سے آئی۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ ایک رسم وہاں ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے، اس کا نام ہے ست نارائن کتھا۔ ست نارائن کی کتھا، ست نارائن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ست نارائن کتھا میں میٹ نہیں ہوتا، مچھلی نہیں ہوتی، خستہ پوڑیاں اور نئے کنڈے اس میں بھر کے پنڈت کو بلا کے اس پہ شلوک پڑھوائے جاتے ہیں، میٹھے حلوے بنائے جاتے ہیں، پھر سب میں بانٹے جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے ست نارائن کتھا۔ ست نارائن، ہمارے یہاں کنڈے ہوتے ہیں، یہ کنڈے کیا ہے؟ یہ کنڈے ہوتے ہیں جعفر صادق کی نیاز۔ اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، یہ قوالی تو سنی ہوگی آپ نے۔ تو اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، کون سے امام؟ جعفر صادق۔ ست نارائن اور صادق، صادق کے معنی سچا، ست نارائن سچا آدمی۔ نام بھی صرف ادھر سے ادھر بدل دیا ہے، وہی تصور ہے، وہی انداز ہے، اور وہی اس کے ساتھ خیال لگا ہوا ہے، یہ کرائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان بیچاروں کو تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا گیا، تو جتنی رسمیں وہاں کرتے تھے ہندو رہتے ہوئے، اتنی رسمیں یہ بیچارے مسلمان ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ جب یہاں ہندوستان میں اصلاحی تحریک چلی، سید احمد رائے بریلوی، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ صرف نام کا فرق رہ گیا ہندو مسلم میں، اور کوئی فرق نہیں ہے، یہ توحید کو نہیں جانتے، وہ مورتیوں کو پوج رہے ہیں، یہ قبروں کو پوج رہے ہیں، تب انہوں نے ایک تحریک چلائی اصلاح کی، توحید بتانے کے لیے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو سمجھنے لگے، توحید کو جاننے لگے، رسموں کو چھوڑنے لگے۔ یہ تحریک اتنی تیز چلی تو جن لوگوں کے حلوے مانڈے نیاز فاتحہ سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارا تو کباڑا ہو جائے گا، جب نیاز فاتحہ ہی نہیں رہے گی تو ہمارے پاس کون آئے گا نیاز دلوانے کے لیے۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک نئی تحریک شروع کر دی، انہیں بتلایا کہ جو کچھ تم کرتے چلے آ رہے ہو یہ تمہارے باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا ہے، یہی اسلام ہے، اور یہ لوگ وہابی ہیں جو کہتے ہیں نیاز نہیں کراؤ۔ ارے بزرگوں کو نہیں مانو گے تو بھلا تم مسلمان رہ جاؤ گے؟ ایسی بات کہہ کے اب یہاں پر دو کیا تھا، اکثریت یہی نیاز فاتحہ والی تھی، اب دو مولوی ہیں، ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو یہ اسلام کے خلاف ہے، ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا ایسی کرتے تھے یہی صحیح ہے، تم ہی سچے اہل سنت والجماعت ہو۔ اب عام آدمی بیچارہ جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں، وہ کیا کرے، کس کی مانے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم تو یہی کریں گے۔ اس نے تحقیق نہیں کی، اور جس نے تحقیق کی وہ ادھر سے ادھر آ گیا، اہل حدیث بن گیا، دیوبندی بن گیا، جماعت اسلامی میں چلا گیا، بدعتیں چھوڑ دی اس نے۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا، ایسے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آزمائشوں سے انسان گزرتا رہتا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اور آپ کے پاس جو مانگنے والا آ رہا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ پہلے 3 آدمیوں کو ایسے آزمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، غریب تھے، مال دیا، اور ان کی جو بیماری تھی وہ دور کر دی، اور ایک زمانے تک وہ خوب مالداری کے ڈھنڈورے پیٹتے رہے،
پھر ان کی آزمائش کی، امتحان لیا تو 3 آدمی تھے، امتحان میں 2 فیل ہو گئے اور صرف 1 پاس ہوا۔ آج ہمارے پاس جو مانگنے والے آتے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں؟ وہ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت کا مارا پریشان حال جو ہمارے پاس آ رہا ہے مانگنے کے لیے، اور ہمیں اس کی مصیبت سمجھ میں نہیں آتی، دھتکارتے ہیں، للکارتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، اور کیا کیا کہتے ہیں اس کو، اور بھگا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہو انسانی شکل میں؟ پہلے آ سکتا ہے تو آج بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا اگر مانگنے والا تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو منع مت کرو۔ کہ اتنا شاندار گھوڑا، اتنا مہنگا گھوڑا لیے پھر رہے ہو اور مانگ رہے ہو، چلے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں، نہیں دیتے ہم۔ منع کیا اللہ کے رسول نے، قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خبردار اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بے عزت نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو۔ اگر گڑ نہیں دے سکتے ہو تو گڑ کی سی بات کر لو، بٹھاؤ، پانی پلاؤ، اس کے خیر خیریت پوچھو، تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کہنا بھائی آج نہیں ہے، پھر کسی دن آؤ گے تو انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ اچھی بات کرنے میں کیا جا رہا ہے تمہارا؟ علی نے کہا کہ جہاں کام چلتا ہو میٹھی زبان سے، جہاں کام چلتا ہو میٹھی زبان سے، نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ، اور مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو دنیا والوں سے مت کہو جب تک مجبور نہ ہو جاؤ۔ کس سے کہو؟ اللہ سے۔ یہ رات ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہے، طلب کرنے کی رات ہے، اس سے مانگو، اور وہ آسمان دنیا پہ ہر دن آتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے حل من سائل فاجیب لہ، وہی ہے مانگنے والا جس کی مراد پوری کروں۔ حل من جائن، کوئی ہے بھوکا جس کو کھلاؤں۔ جو بھی مراد ہے، جو بھی ضرورت ہے، کچھ بھی مانگ سکتے ہو اس سے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، انسان پیدا ہوا، انسان مانگ رہا ہے اور وہ دے رہا ہے۔ انسان مانگے کسی سے بھی، دیتا کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ جو مورتیوں سے مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ رب میں ہوں، ان مورتیوں نے نہیں بنایا اس کو، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، میں رب ہوں، میری ذمہ داری ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ تو وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، جینی ہو، بودھ ہو، ہندو ہو، یا وہ ہو جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ تو مانگو، مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کیوں مانگیں، ہم کیوں ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، ان مغروروں کو، ان گھمنڈیوں کو میں ذلیل کر کے، ان کی ناکیں رگڑ کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ مجھ سے مانگنے سے شرماتے تھے،
تو اس سے مانگنے سے مت شرماؤ. وہ جتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ تم اس سے مانگو گے اور جتنا مانگو گے اتنا دے گا. دنیا کے مالداروں کی طرح سے نہیں. آج آپ نے مانگا تو 10 روپے دے دیا, 50 روپے دے دیا, پھر اور گئے اس کے پاس کسی اور وقت تو 40 روپے, اور گئے تو 30 روپے, اور گئے تو 20 روپے, پھر گئے. یار تو نے تو عادت بنا لی اپنا, تیرا دھندا ہے مانگنے کا. کیا ہے, جب دیکھو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, نہیں دیتا کچھ, ناراض ہو جاتا ہے, ذلیل کرتا ہے تمہیں. تو ایسے سے مت مانگو, اس سے مانگو. جتنا زیادہ مانگو گے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر, جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا, بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا. جو خود محتاج ہے اس سے کیا مانگنا, اللہ سے مانگو. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد ساری دنیا کو دیتا ہے, ان کی ضرورتیں پوری کرتا, اور وہ کسی کا ضرورت مند نہیں. اس کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے, نہ نبیوں ولیوں پیروں پیغمبروں کی ضرورت ہے. یہ سب اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, تو اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے, اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.